کامیاب لوگ کوئی مختلف کام نہیں کرتے بلکہ وہ مختلف انداز سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد کاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے یو کین ون، یہ کتاب ہے شیو کھیرا صاحب کی۔ کامیابی کا مطلب مسائل کی عدم موجودگی نہیں ہے، کامیابی کا مطلب ہے مسائل پر قابو پانا۔ کیا آپ کبھی اس بات پر حیران ہوئے ہیں کہ بعض لوگ دوسروں سے زیادہ کیوں کامیاب ہوتے ہیں؟ یہ کوئی راز نہیں ہے، وہ سوچتے ہیں، مؤثر طریقے سے عمل کرتے ہیں، وہ کامیابی کے اصولوں پر سختی سے عمل کرتے ہیں۔ کامیاب لوگ ذمہ داری قبول کرتے ہیں، اپنے کاموں اور فیصلوں کے بارے میں اپنے آپ کو جواب دہ رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے ناکام نہیں ہوتے کہ وہ نااہل ہوتے ہیں یا یہ کہ ان کی ذہانت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس وجہ سے ناکام ہوتے ہیں کہ ان میں خواہش، سمت، لگن اور نظم کی کمی ہوتی ہے۔ آپ نے مثبت سوچ یعنی پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں تو سنا ہے، کیا آپ نے کبھی منفی سوچ یعنی کہ نیگیٹو تھنکنگ کی طاقت کے بارے میں سنا ہے؟ مثبت سوچ کی طاقت آپ کو کامیاب ہونے میں طاقت دیتی ہے، جبکہ منفی سوچ کی طاقت آپ کو ناکام ہونے کی طاقت دیتی ہے۔ ایک آدمی میلے میں غبارے بیچ کر روزی کماتا تھا۔ اس کے پاس بہت مختلف رنگ یعنی کہ جن میں سرخ، پیلے، نیلے اور ہر رنگ کا شامل تھا غبارے تھے۔ جب بھی اس کا کاروبار آہستہ ہوتا، وہ ہیلیم سے بھرا غبارہ ہوا میں اڑا دیتا۔ جب بچے غبارے کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھتے تو ان میں ایسا ہی غبارہ خریدنے کی خواہش پیدا ہوتی۔ وہ اس کے پاس آتے، غبارے خریدتے اور جس سے اس کی فروخت بڑھ جاتی۔ ایک دن غبارے والے نے محسوس کیا کہ کوئی اس کی جیکٹ کھینچ رہا ہے۔ وہ پیچھے مڑا تو اس نے دیکھا ایک چھوٹا سا لڑکا تھا جس نے اس سے پوچھا، اگر کالے رنگ کا غبارہ اڑائیں گے تو کیا وہ بھی اڑے گا؟ لڑکے کے سوال پر غبارے والے نے پیار سے جواب دیا، بیٹا، غبارہ اپنے رنگ کی وجہ سے نہیں اڑتا بلکہ اندر بھری ہوئی ہوا سے اڑتا ہے، یعنی غبارہ جو کچھ اس کے اندر ہوگا اس کی وجہ سے اڑتا ہے۔ یہ اصول ہماری زندگیوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جو کچھ ہمارے اندر ہے وہی اہم ہے، اور ہمارے اندر موجود ہمیں بلندی پر لے جانے والی شے ہمارا رویہ ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق سے پتہ چلا کہ جب کوئی بھی شخص ملازمت حاصل کرتا ہے یا ترقی پاتا ہے، اس کا 85% سبب اس کا رویہ ہوتا ہے، جبکہ ذہانت، مخصوص حقائق و اعداد و شمار کا علم ملازمت یا ترقی کے حصول میں صرف 15% کا سبب ہوتا ہے۔ یہ امر حیران کن ہے۔ تعلیم کا تقریباً 100% بجٹ حقائق و اعداد و شمار کی تدریس پر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ کیا کوئی ایگزیکٹو اچھے رویے کے عدم موجودگی میں ایک اچھا ایگزیکٹو بن سکتا ہے؟ کیا ایک طالب علم اچھے رویے کے بغیر ایک اچھا طالب علم بن سکتا ہے؟ کیا والدین، اساتذہ یا سیلز پرسن اچھے رویے کے بغیر اپنا کردار اچھی طرح ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ شیو کھیرا صاحب کہتے ہیں کہ میں دنیا بھر کی تنظیموں، کارپوریشنز اور ایگزیکٹو سے مخاطب ہوتا ہوں اور ان سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ کے پاس ایک جادو کی چھڑی ہوتی اور اس سے آپ ایک چیز کو تبدیل کر سکتے ہیں جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا، تو وہ کون سی چیز ہوتی؟ ان سب کا جواب ایک ہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے لوگوں کے رویہ جات کو بدلیں گے۔ بہتر رویے اور رجحانات والے لوگ بہتر ٹیم پلیئر ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ایک اور امیزنگ سٹوری ہے، وہ ہے حضرت داؤد اور گولیت کی۔ ہم نے بائبل میں اس قصے سے واقف ہے کہ جس میں حضرت داؤد اور گولیت کی لڑائی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ گولیت جو کہ ایک دیونما شخص تھا، ہر کوئی اس سے خوف کھاتا تھا۔ ایک دن 17 سالہ بچہ اپنے بھائی سے ملنے آیا اور اس بچے نے اپنے بھائی سے کہا، تم اس دیو سے لڑنے کے لیے کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ اس کے بھائی جو گولیت سے خوف زدہ تھے، انہوں نے کہا، تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ وہ اتنا لمبا ہے کہ اسے مارا نہیں جا سکتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، نہیں، وہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ اسے مارا نہ جا سکے۔ اس کے لمبا ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی وار خالی نہیں جائے گا۔ باقی تاریخ کا حصہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس دیو کو اپنی غلیل سے مارا تھا، اور دیو وہی تھا، لیکن اس کے بارے میں حضرت داؤد علیہ السلام کا رویہ اور نظریہ مختلف تھا۔ ہمارا رویہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ ہم ناکامی کو کیسے دیکھتے ہیں۔ مثبت سوچ والے کے لیے ناکامی کامیابی کا زینہ ہے، منفی سوچ والے کے لیے ناکامی راستے کا پتھر ہے۔ عظیم مفکر اور فلسفر یقین رکھتے ہیں کہ ہر مسئلہ برابر یا بڑا موقع لے کر آتا ہے۔ اس کتاب کا اردو ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اس طرح کی بک سمریز آپ سننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل تھنک اور ٹاک کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔